ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 8 نومبر 2023 کو قرآن کلاس نمبر 70 نمبر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، یہ ایک کرٹیکل ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر اللہ کے لیے گواہی دینا، جو کہ پرائمری فریضہ وقت کے پیغمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی پیغمبر ہو علیہ السلام اجمعین، ان کا جو اصحاب ہے اور پھر ان کے آگے تابعین اور اسی طریقے سے نسل در نسل امت میں یہ ذمہ داری ٹرانسفر ہوتی ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے تو اسپیسیفکلی ہماری اس امت کی رسپانسبلٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے طرف سے نمائندے بن کے اس دنیا میں آئے اور پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچایا، جو اپنے زمانے تک وہ پہنچا سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی امت نے اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ قیامت تک کے اب کوئی پیغمبر نہیں آنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں پر، اور پھر آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی امت کی ذمہ داری ہے کہ باقی لوگوں پر شہادت علی الناس کرے گی، یعنی اللہ کی گواہی دے گی، اللہ کے طرف سے اللہ کے طرف لوگوں کو بلائے گی، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا انجام قیامت والے دن نکلنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بلائے گا، اور وہ اپنی امت کے حق میں یا امت کے خلاف گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے تو اپنا پیغام پہنچایا تھا، ان لوگوں نے اسے فالو نہیں کیا یا ان لوگوں نے آگے نہیں پہنچایا۔ تو قیامت کے دن کی جو گواہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا ذکر اس آیت مبارک میں آ رہی ہے، کیونکہ یہ کرٹیکل آیت ہے اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں درجنوں مقامات میں ڈسکس ہوا ہے، لہٰذا اس پر میں تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں پہلے ہم آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس وقت کا کیا حال ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھا کر، یعنی اس امت کے پیغمبر کو،
وجینا بکا اعلی ہؤلاء شہیدا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ آپ نے اپنے امتیوں کے اوپر، اپنے زمانے کے لوگوں پر اب یہ گواہی یہ ہوگی، میں نے تو پیغام پہنچایا دیا تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، یا جنہوں نے عمل کیا ان تک پہنچانا تو میری ذمہ داری تھی، انہوں نے آگے نہیں پہنچایا۔ دونوں اعتبار سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزر چکے انہوں نے اپنی امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ پھر فیصلہ ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ وہ جو عدالت لگنی ہے، جس کا جج خود اللہ ہے، اس کے سامنے گواہ کے حیثیت سے وقت کا پیغمبر ہی پیش ہوں گے، یا پیغمبر کے ماننے والے وہ لوگ جنہوں نے شہادت علی الناس کی تھی پیغمبر کے جانے کے بعد، تو اللہ پھر بدلہ دلوائے گا مخالفین کے اگینسٹ ان لوگوں کو۔ تو اس ٹاپک کو کہا جاتا ہے شہادت علی الناس، جو وقت کے پیغمبر نے کی یا ان کے ماننے والوں نے اپنے باقی امت کے لوگوں پر تک پہنچائی۔ انہوں نے عمل کیا یہی یا نہیں کیا، سارے اعتبار سے یہ شہادت والا معاملہ ہوتا ہے۔ ایمان جو قیامت کے دن ہوگا وہ وقت کا پیغمبر ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے بیہاف کے اوپر ان کے بعد جتنے لوگ ہیں اپنے اپنے دائرے کار میں جہاں تک انہوں نے بات پہنچائی ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی، اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں شہادت علی الناس۔ ظاہر ہے پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ اگلی آیت میں ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن پھر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، وعاصوا الرسول، اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اس میں مسلمان بھی شامل ہے اور کافر بھی۔ پچھلے دنوں ایک میرا ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس کا عنوان تھا کافر ورسس مسلم کافر۔ کافر تو کافر ہے، مسلم بھی کافر ہو سکتا ہے اپنے اعمال میں، عقیدے میں مسلمان ہو لیکن عملاً کافر ہو۔ تو یہاں پہ یہ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ رسول کا انکار کرنے والے اور ان کی نافرمانی کرنے والے۔ نافرمانی کرنے والے میں صرف کفار تو نہیں ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن وہ تمنا کریں گے، لو تسوا بہم الارض، کاش ان کو زمین میں دبا دیا جائے اور زمین برابر کر دی جائے، جان چھوٹ جائے، انہیں زندہ ہو کر جواب ہی نہ دینا پڑے، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور پھر وہ اللہ سے اپنی کوئی بات چھپا بھی نہیں سکتے۔ دنیا کی عدالت کو تو آپ دھوکہ دے سکتے، دنیا میں تو آپ وقت کے پیغمبر کو بھی دھوکہ دے سکتے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے۔ تو سورہ توبہ کی ٹاپک ہی یہی ہے، اے نبی آپ کو آپ کے آکے یہ بہانے کر رہے ہیں، آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو پتہ ہے ان کے دل کا حال کیا ہے۔ تو اللہ پھر فرماتا ہے کوئی پھر چھپا نہیں سکے گا، یعنی سارے لولے لنگڑے لیم ایکسکیوزز بہانے یہ دنیا میں چلیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ وقت کے پیغمبر کا جنہوں نے انکار کیا یا مان تو لیا لیکن ان کی نہیں مانی، رسول کو مانا لیکن رسول کی نہیں مانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب اس کو بعض لوگوں نے اس چکر میں لے لیا کہ قیامت میں آنے والے سارے مسلمان کے نامہ اعمال سے چونکہ وقت کا پیغمبر واقف ہے لہٰذا وہ تبھی تو گواہی دیں گے نا، اور اس پہ پھر انہوں نے حاضر اور ناظر کا ایک عقیدہ گھٹ گیا کہ آج بھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ لوگوں نے گھڑ لیا۔ یہ دیوبند کے یہاں بھی پایا جاتا ہے اور بریلوی کے یہاں۔ اہل حدیث اس معاملے میں کافی حد تک ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام
اپنے زمانے کے بھی سارے لوگوں کے اعمال سے واقف نہیں تھے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے، اے نبی یہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں دے سکتے۔ سورہ توبہ کے اندر یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں علم الغیب کے حوالے سے میں ڈسکشن کروں تو بڑا لمبا ٹاپک ہے، آپ میرا ویڈیو دیکھ لیجئے، اس میں میں نے کئی ایک آیت قرآن سے پیش کی ہے کہ نبی کا علم الغیب یہ ہوتا ہے جو اللہ ان کو بتاتا ہے، بس اس سے بڑھ کر نہیں ہوتا، اور اللہ نہ بتائے تو نہیں ہوتا۔ علم الغیب پہ آپ مسئلہ نمبر 6 سے اور 6b دیکھ لیں، اور حاضر اور ناظر کے عقیدے پہ مسئلہ نمبر 7 میرا دیکھ لیں۔ ڈیٹیل کے ساتھ ہے، جو یہ جھوٹی دلائل اپنی زوم میں انہوں نے سچا سمجھ کے پیش کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے ڈسکشن کی ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وقت کا پیغمبر گواہی دے گا اپنی امت کے خلاف۔ اسی کانٹیکس میں یہ جو آیت ہے آئی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک شخص اٹھائیں گے اور نبی علیہ السلام کو اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اٹھائیں گے۔ اس آیت کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف فرماتے ہیں تو آپ نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، عبداللہ میرے قریب آؤ اور مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ممبر پہ تھے اور عبداللہ ابن مسعود نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِّن شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، جب میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو چکی تھی، یعنی آپ کو یہ غم تھا کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ نبی بڑے رقیق قلب ہوتے ہیں، ان کی کبھی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ان کی امت میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں جائے۔ تو آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں تھا، حالانکہ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کو قیامت والے دن اپنے دشمنوں کے اگینسٹ گواہی دینی ہوگی اور اس کے اگینسٹ ان کو سزا ملے گی۔ ہم لوگ تو اس بات پر خوش ہوں گے، اور نبی علیہ السلام اس پہ غمگین ہو رہے ہیں کہ ایسے وقت بھی آنا ہے مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینا ہے۔ یعنی یہ بدبختی پہ تلے ہوئے ہے، لوگ جہنم میں جا رہے ہوگے، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ پتنگے کی طرح آگ پہ گرتے ہو، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر آگ سے تمہیں دور لے کے جا رہا ہوں، کیونکہ تمہاری تو پوری کوشش ہے کہ تم آگ میں جا کے گر جاؤ، لیکن میں تمہیں پکڑ کے جنت کے راستے کی طرف لے جا رہا ہوں، جہنم کے آگ سے دور لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی سارا پیغام پہنچا دیا، آپ اتنے غمگین ہے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن۔ ایسا وقت بھی آنا ہے۔ امت بے فکر بیٹھی ہے، امت کہہ رہی کیا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اس کانٹیکس میں ایک اور آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر اس بات کو بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے پیغمبروں سے بھی پوچھنا ہے اور ان کے فالوورز سے بھی۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ اسی حوالے سے پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، کیا قیامت والے دن انبیاء کا حساب بھی ہوگا۔ اس کانٹیکس میں نے یہ بات بولی، یہ آیت بولی، فَلْنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے پیغمبر کو بھیجا، وَلْنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے مرسلین کو بھی، رسولوں کو بھی، کہ تمہیں میرے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں۔
ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی، اور جن تک بات پہنچی ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، اور اگر پہنچایا تو تم نے قبول نہیں کیا، کیوں نہیں کیا۔ یہی جو ٹاپک ہے شہادت علی الناس، اس حوالے سے ایک اور کریٹیکل آیت ہے جو 2 جگہ آئی ہے مختلف انداز میں۔ سورۃ الحج میں بھی آئی ہے آخری آیت، اور سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 143۔ دونوں میں سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کو کور کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا۔ لِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر شہادت دو اللہ کی، ان پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن رسول اللہ تم پر گواہ بن جائے۔ دنیا میں بھی ہے، قیامت والے دن بھی ہے۔ اب یہ ایسا مقام ہے جہاں اعلیٰ حضرت نے امام امازہ بریلوی صاحب نے کنز الایمان میں ترجمہ ٹھیک کیا، وہ جہاں سورہ الاحزاب میں آیت آتی ہے نا، انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا بصیرا، تو وہاں انہوں نے شہید کا ترجمہ کر دیا ہے حاضر اور ناظر کا نہیں کیا۔ لیکن قرآن میں تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا ہے، یہاں پر لفظ شہید کا ترجمہ کیا گواہ، کیونکہ یہاں پہ حاضر اور ناظر ترجمہ کر دیتے تو یہ ترجمہ یوں بننا تھا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم باقی انسانوں پر حاضر اور ناظر ہو جاؤ، اور رسول اللہ تم پر، پوری امت ہی حاضر اور ناظر بن جاتی۔ یہاں پہ ان کو ماننا پڑا، یہ شہادت علی الناس ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں بھی انہوں نے ترجمہ گواہ ہی کیا، ظاہر یہ حاضر اور ناظر نہیں کیا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ گواہ کا مطلب ہوتا کہ جو دیکھ رہا ہو، تو جو دیکھ ہی نہیں رہا ہے تو گواہی کیسے دے گا؟ تو گواہی یہ ہے کہ سامنے والے تک پہنچا دیا، بس یہی مطلب ہے، ورنہ تو پوری امت گواہ ہے ساری امتوں کے اوپر۔ اور اسی کانٹیکس میں ایک حدیث ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکس میں امام بخاری نے لائے ہے، جس نے پورا عقیدہ صحیح کر دیا صحیح بخاری میں، کہ قیامت والے دن قوم نوح انکار کر دے گی کہ ہمارے وقت کے پیغمبر نے نوح علیہ السلام نے ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ وہ جو سورہ اعراف میں آیا ہے کہ امتوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تم تک پیغام پہنچا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی امت انکار کر دے گی، جھوٹ بولے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے صحیح بخاری میں کہ جب وہ انکار کریں گے تو میری امت حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اللہ کا ان کے اوپر۔ بھائی ہم تو کوئی حاضر اور ناظر ہے کہ ہمیں پتہ ہے پہنچا دیا تھا، ہم کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہوئے؟ قرآن کی۔ قرآن میں آیا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے۔ سورہ نوح آئی ہے، سورہ ہود آئی ہے، سورۃ الاعراف ہے، اتنا ذکر نوح علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ ہم اس بنیاد پہ یہ بات کریں گے۔ اور اگر شہید کا مطلب یہ حاضر اور ناظر لیں گے تو بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا، کیونکہ شہید کے لفظ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ اور اللہ کی گفتگو ہوئی ہے۔ تو وہاں حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ ہے، اور تو ہی سارے غیب کا جاننے والا ہے، تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اور اسی آیت کے کانٹیکس میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں سورۃ المائدہ کی آیت کے کانٹیکس میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے کچھ اصحاب کو لایا جائے گا، میں انہیں حوض کوثر پر جب مشروب پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، مجھے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہے، یہ تو میرے اصحاب ہے۔ تو پھر فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بعد یہ دین الٹے قدم
دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے سلکل لمن غیر آباد، سحکل لمن بد طلابات، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ حضور یہ نہیں کہیں گے خیر ہے جی میری ہی ہے، ان پہ امت سے معاف کر دو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اس شعر کو آپ دیکھیں، سب سے زیادہ محبوب کے حقدار جو آپ کے ساتھی تھے نا، تو حضور یہ نہیں کہیں گے یا اللہ کچھ بھی ہے تو میری امت سے ہی ہے نا، میں ان کی سفارش کرتا ہوں۔ حضور کہیں گے مجھ سے دور کر دو، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس وقت میں بھی اللہ کے حضور وہی بات کروں گا عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اپنے فالوورز کے بارے میں۔ پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اے اللہ میں تو ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنَّا أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ، پھر تو ہی ان پر گواہ تھا نا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہو سکتا ہے۔ انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے۔ تو ادھر سے پھر یہ شہید کا مطلب پتہ چل گیا، ورنہ تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ آپ کے بعد یہ کیا ہے، اچھا جب بندے نے بات نہ ماننی ہو تو کہتے ہیں بخاری مسلم کی جو حدیث ہے یہ بھی تو آپ کو حضور نے ہی بتائی ہے کہ میرے اصحاب لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے حضور کو پتہ ہوگا۔ تو میرے بھائی آپ کو وحی کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ ہونا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کون کون لوگ ہوں گے، بس آپ کو جنرل پتہ ہے۔ کیونکہ آپ کو اگر یہ پتہ ہو کہ کون کون لوگ ہیں تو آپ نے ان کو پلانا ہی نہیں تھا، جن پہ بعد میں پھٹکار کرنی تھی پہلے ہی کر دیتے۔ ان کو میری شکل سے دور کرو، ان کا تو مجھے علم غیب ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ جنرلی حضور کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے بعد ایسا ہوگا۔ جو سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی فتح آپ پہنچی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے میرے مرنے کے بعد۔ اور آپ دیکھ لیں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں آیا ہے نا، صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا۔ منکرین زکوٰۃ تھے یا مسائلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مل گئے حضور کے زندگی تک، تو وہ حضور کے غلبے کے وجہ سے مسلمان ہو گئے، بعد میں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے حضور ان کو اصحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی آج کے ڈیٹ میں تو ظاہر ہے، لیکن ساروں کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتہ، ظاہر ہے کوئی لسٹ تو نہیں بنی ہوئی ہے، تو یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے شہادت علی الناس اس امت نے بھی کرنی ہے، رسول اللہ بھی شہادت علی الناس کرنے والے ہیں، اور قوم نوح کے اوپر میں نے بتایا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ امت گواہی دے گی نوح علیہ السلام کے حق میں۔ یہی سیم آیت جو ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں ہے، وہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ حاضر اور ناظر ہی کیا ہے، بلکہ گواہ کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن آپ جس کا بھی پڑھے کان کھول کر اور دھیان سے پڑھے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کس نے کس جگہ پر ڈنڈی ماری ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ وہ ڈنڈی مار لیں، ورنہ تو ہدایت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ کسی کو آپ ریکمینڈ نہ کرو کہ یہ پڑھو یا یہ پڑھو، ترجمے سارے برابر ہے۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا ترجمہ کس نے نہیں کیا کہ یہ اللہ، کس نے کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت تو تیری کرتے ہیں، مدد قبر والے سے مانگتے ہیں؟ کسی نے نہیں کیا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کہتے ہیں، یہ کس نے کیا ہے ترجمہ؟ جو پکار رہے ہیں انہوں نے بھی ترجمہ نہیں کیا۔ تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، یہ شہادت علی الناس کے حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جو آپ کو یوم النہر کا خطبہ ہے، 10 ذوالحجہ 10 ہجری، جو آپ نے قربانی والے دن دیا۔ ایک تو وہ ہے جو آپ نے یوم عرفہ کے دن دیا 9 ذی الحجہ کو، کہ ایک وہ ہے جو آپ نے اسے اگلے دن دیا تھا 10 ذوالحجہ کو۔ کافی لمبی حدیث ہے، اس کا میں ایک پورشن بیان کرتا ہوں۔ وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، اور اسی اعتبار سے اس میں اینڈ پہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے با ایک زبان کہا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا اور ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام 3 دفعہ آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے پھر آڈینس کی طرف کی اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ مان رہے ہیں کیونکہ حضور کو پتہ تھا قوم نوح نے تو انکار کرنا ہے، تو میری امت ایسا نہ کرے۔ پھر آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پیغام پہنچا دو۔ وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہے اور بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہے۔ اور پریکٹیکلی ہم نے دیکھ لیا ہے یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب کے سب نان عرب لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سیو کیا اور امت تک پہنچایا۔ امام بخاری رشیا کے رہنے والے، امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے رہنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ اور پھر جو یوم النہر سے ایک دن پہلے آپ نے یوم عرفہ کا خطبہ جو آپ نے دیا وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، کافی لمبی حدیث ہے جو امام جعفر نے امام باقر سے روایت کی ہے۔ امام باقر کا نام ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت حسین کے یہ پوتے تھے، علی ابن بن علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت حسین کے یہ پوتے جبر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے، اور ان کا بیٹا ہے امام جعفر الصادق، جنہیں ہم کہتے ہیں یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے کتاب الحج چیپٹر میں 2950، مشکات میں بھی ہے، یہ آپ کو مل جائے گی حج والے چیپٹر میں۔ پہلے حدیث رسول اللہ کے حج کے بیان، اس میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم عرفہ کے موقع پر بھی یہی کہا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اب تم گواہ رہنا اس بات کے اوپر اور تم یہ بات آگے تک پہنچانا۔ لیکن اس میں ایک بڑے زبردست الفاظ ہے کہ میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، سنت کا نہیں ہے، کیونکہ سنت بھی قرآن میں ہے۔ قرآن نے ہی ہمیں کہا ہے نا، میں یطر رسول فقط آتا اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہاں، ایک حسن درجے کی روایت ہے المستدرک الحکیم میں، الموطا امام مالک میں بھی ہے، لیکن اس کا سند
چھٹی ہوئی ہے۔ حاکم میں پوری سند ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، وہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کی نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا خیال ہے اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے جو صحیح مسلم میں ہے 395 نمبر نزول عیسیٰ والے چیپٹر میں، کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ ابن مریم تمہیں اتریں گے تو وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہارے رب کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے۔ کتاب اللہ اور سنت کا ذکر بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہونے کے باوجود نبوت اپنی جگہ رہے گی، لیکن امتی کی حیثیت سے فقہ حنفی کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ وہ شیخ احمد سرندی دیکھیں جن کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں بزرگ مانتے ہیں، انہوں نے اپنی مکتوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشم کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر ان کو حیا آئی تو یہ میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں، تو پھر انہوں نے کہا ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ بھائی وہ راوی حدیث تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، یہ بندہ 1000 سال بعد آ کے ایک نئی بات بتاتا ہے۔ امام حنیفہ کا تو اجتہاد آج بھی ویلڈ نہیں رہا۔ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، خطبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، آج کے کتنے مسئلے ہیں۔ راہ عقیدے تو ایمان حنیفہ سے تو نہیں لینے، وہ تو کتاب اور سنت میں پہلے ہی موجود ہے۔ یہ ویسا انہوں نے چالاکی کی ہے بچنے کے لیے، ادروائز یہ ایک پوری سازش ہے کہ انہوں نے، کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہے کیٹیگوریکلی شیخ حامد سندی اپنے اس مکتوم میں یہ بھی ہے لکھتے ہیں کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر آتا تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا، کیٹیگوریکلی کہ فقہ حنفی میں سے جو ہوتا ہے پیغمبر ہوتا، یعنی ڈاکہ مارنے کی پوری کوشش کی تھی۔ بات تو ویسے ٹھیک نکلی ان کی، غلامت قادیانی دجال وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا تھا نا، غلامت قادیانی حنفی تھا۔ ابھی بھی آپ قادیانیوں کو دیکھ لیں، ہمارے پاس ایک بھائی آئے، ان کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ گمراہ ہو گئے انورٹڈ کاماز میں میری ویڈیوز کے وجہ سے۔ تو کہتے ہیں جی میرا بھائی کو آپ نے قادیانیوں کے راستے پر چلا دیا، وہ تبلیغی جماعت سے تھے۔ میں نے کہا میرے بھائی کیسے؟ تو کہتے ہیں یہ تو نماز میں رفع دین کرتا ہے، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے ہاتھ رکوع سے اٹھتے وقت، کہتے ہیں یہ تو قادیانی کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا قادیانیوں کی عبادت گاہ ہمارے قریب ہی ہے، ابھی جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں یا اس طریقے پہ پڑھتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اٹھے کہنے لگے نہیں، بات مانی بھی نہیں، اور پیچھے سے ہٹ گئے، پیچھے بھی ہٹ گئے۔ تو میرے حنفی بھائیوں، غلامت قادیانی دجال کے ماننے والے بالکل آپ کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں ہے۔ لہٰذا جو بخاری مسلم کو پڑھ لے گا نا، اس کی صرف نماز نہیں ٹھیک ہوگی، بلکہ سب سے پہلے وہ کہے گا قادیانی کی تو نماز ہی غلط ہے، عقیدے کو تو بعد میں دیکھیں گے، تو ان سے بچ جائیں گے۔ پر حنفیوں کا خرچہ ہے کہ وہ پھنس جائیں گے کہ یہ بھی جو ہے وہ ہمارے حنفی بھائی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ الزام لگائیں گے تو پھر ہم علمی بات آپ سے کریں گے، تو وہ آپ کے حنفی بھائی ہے، وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن اور سنت پہ نہ وہ چل رہے ہیں نہ آپ۔
تو اس پہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. آج اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی غلط چیز منسوخ کیے ہوئے ہے تو عیسیٰ ابن مریم وجائن فی الدنیا والآخر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دنیا اور آخرت کے مقرر بندوں میں سے ہے، وجاہت والے ہے. اب اسی کانٹیکس میں ایک اور آیت بھی ہے، وہ میں کور کر دیتا ہوں. وہ اکثر کہتے ہیں قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور پھر وہ بتاتے باقاعدہ اس پر ویڈیوز بنی ہوئی ہے کہ حنفی تو امام حنیفہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے، شافعی جو ہے ان کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے. اب یہ اماموں کی ہم توہین نہیں کر رہے، امام ہمارے سر کا تاج ہے، وہ بھی یہ بات سنیں تو ان کو بھی لتر مارے. مجھے اگر کوئی یہ کہے گا کہ علی بھائی آپ کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور آپ ان کے امام ہوں گے، تو میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں گا کہ یار کیوں مروا رہے ہو مجھے. تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک وہ یہ جرت کریں گے کہ ہم امام بنے ہوئے اس اعتبار سے. تو کہتے ہیں قرآن میں آیت ہے کہ ہر شخص کو قیامت والے دن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو سر وہ قرآن اس امام کا نام بھی تو بتا رہا ہے، کون ہے؟ وقت کا پیغمبر. وہ کہتے ہیں جی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وہ آیت خود پڑھ کے دیکھ لے، آیت نمبر 71 ہے پارہ نمبر 15 میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. فمن اوتی کتابہ بیمینی، تو جس کو نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی کتاب پڑھ رہا ہوگا. ظاہر ہے جب نام اعمال جب دائنے ہاتھ میں ملا تو مراد پاس، اور اس پہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ امام کا ذکر ہے، تو یہ یہاں پہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض لوگوں نے امام کا ترجمہ یہاں نام اعمال بھی کیا ہے. دونوں ترجمے درست ہے، لیکن اگر امام بھی کریں تو وہ نبی علیہ السلام ہے، وہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے. وہ امام ہے جن کو اللہ نے ہمارا امام بنایا ہوا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوی لقد کان لکم فی رسول اللہ اخوۃ حسنہ من یطیع رسول فقد آتا اللہ قل ان کنتم تحب اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وہ امام ہے. یہ جو آپ نے اپنی مرضی سے امام بنا دیا ہے تو پھر ہم پکی بھی لے لے کہ امام حنیفہ سے پہلے جو لوگ ہیں وہ کیسے اٹھائے جائیں گے. یعنی امام حنیفہ کا جو استاد ہے اس کا امام پھر کون ہوگا؟ پہلے 80 سالوں کے مسلمان امام پھر کون ہوں گے؟ ان میں کئی تابعین ہیں، سارے تابعین تو بڑے بزرگ نہیں ہیں، عام تابعین بھی ہے تو ہے. سب کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے انشاءاللہ. اب جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو امام نہیں مانا ہوگا، خود ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ہی فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن جو لوگ ہیں وہ اس بات کے اوپر اپنے ہاتھ چبائیں گے جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت قبول نہیں کی ہوگی. اور وہاں پہ واضح موجود ہے اس امام سے مراد کون ہے. وہ ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 پارہ نمبر 19 کے پہلے صفحے میں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبائے گا منہ میں، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہے گا ہائے افسوس کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یہ پتہ چل گیا امام کون ہے. یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلانا شخص کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، میرے دوست نے مجھے مروا دیا.
لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، بے شک میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا حالانکہ میرے پاس ذکر قرآن آ چکا تھا۔ انا نحن نا ذکر و انا لہو لحافظون وکان شیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ظاہر ہے وہ اسی طریقے سے دھوکہ دینے والا ہے، انسان کے ساتھ دغا اور فریب کرنے والا ہے۔ وقال رسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ اور رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میرے قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا، تو نبی علیہ السلام گواہی دے رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام ہی امام ہوں گے، جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے افسوس ہم نے اپنے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ قرآن کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کیونکہ حضور کی وفات کے بعد اس امت کے خلیفہ قرآن ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن اوفا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے وصی کس کو بنایا تھا، کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ نے بس قرآن کے مطابق چلنے کی وصیت دی، قیامت تک کے لیے۔ ویسے رسول خلیفہ تو رسول کون ہے؟ قرآن، کیونکہ اگر خلیفہ تو رسول قرآن کو نہیں مانیں گے اور اس اعتبار سے جو عقیدوں کی اصلاح کے اعتبار سے کسی پرسنالٹی کے مانیں گے تو وہ سارے کے سارے آج کے ڈیٹ میں تو فوت ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابو بکر ہم خلیفہ تو رسول مانتے ہیں پولیٹیکلی، ورنہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے نا۔ ایون رسول اللہ کے 3-4 سال بعد مسلمان ہوئے تھے ہے وہ کہیں گے خلیفہ تو رسول کون ہے، تو وہ تو فوت ہو چکے تھے، لیکن قرآن نہیں فوت ہو سکتا۔ آج بھی خلیفہ تو رسول زندہ ہے، وہ قرآن ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا، جو اسے چھوڑ دے گا۔ جیسے ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور خوار ہوئے طریقے قرآن ہو کے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ باقی جو صحیح مسلم کی حدیث غدیر خون والی جو ہے، میری نظر میں اس روئے عرض پہ جتنی بھی حدیثیں قرآن کی شان میں ہے نا، ان میں آپ گریڈنگ کریں نا تو پہلے نمبر پہ جو حدیث ہے وہ مسلم شریف کی ہے۔ جو 4 حدیثیں ہے مسلم میں یہ غدیر خون کی۔ انٹرنیشنل نیومرک کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 کہ نبی علیہ السلام نے اپنے وفات سے 2.5 مہینہ پہلے حج سے واپسی پر حجۃ الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کر رہا ہے۔ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خوم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالدان کو ممبر لگایا گیا آپ کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے اس پہ کنکلوڈنگ گفتگو کی، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، یعنی میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، میں نے اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب۔ آپ ذرا یہ الفاظ سنیں، یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تو اس سے پکڑے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سر اتنے زیادہ جملے دنیا کے کسی صحیح حدیث کے اندر
موجود نہیں ہے جو مسلم شریف کے غدیر خم کی حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے نا، وَآتَصِیمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ جَمِيعًا اَوْ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ لیکن امت کہتی ہے نہیں، ہمیں فرقے بنانے ہیں، حضور حکم دیکھے گئے ہوئے، جناب یہ نہیں کہتے گئے کہ بناؤ، ڈرا کے گئے، ورنہ تو مسلم شریف میں ہی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہنانا شروع کر دیں؟ تو فرقوں سے ڈرایا گیا ہے کہ بنانے نہیں ہے۔ حضور قرآن کے خلاف چل سکتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے فرقے نہ بناؤ، یہ وقت تو یہ تو بتایا ہے بننے ہے، تم نے اس میں حصہ نہیں بننا، مسلمان ہی کہلانا ہے۔ تو یہی تو کہتے ہیں نا آپ سے کہ ہم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جب تو غور کرے گا نا تیرے اندر سے آواز آئے گی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، مسلم بنے۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت نے بالکل الٹ چلی ہے نا، قرآن کو پکڑا اور اہل بیت کو زندہ نہیں چھوڑا، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی۔ اور ہم یہ دعوے سے بات کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ پلیٹ فارم ہے جو غدیر خم پہ کھڑا ہے۔ قرآن کی بھی توحید جس طریقے سے یہاں سے بیان ہوئی ہے اور صدیوں سے وسوسے سیٹل ہوئے ہیں عقیدے توحید کے اعتبار سے، کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ اور اگر کسی کو توحید کا نشہ تھا نا، اس نے کیا ہے اہل بیت کے وہ دشمن تھے، پکے یزیدی پارٹی، آدھی حدیث لی ہوئی تھی۔ اہل بیت کو دفاع بھی یہاں سے ہوئی ہے نا، نظمیوں کے اگینسٹ، آل امیہ کے اگینسٹ مکمل غدیر خم پہ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام خالی قرآن تو نہیں دیکھے گئے، اہل بیت کے ساتھ بھی کہا اس نے سلوک کرنا، اور اس زمانے میں حسن سلوک یہ تھا کہ ان کا ساتھ دیا جاتا، اور آج حسن سلوک کیا ہے کہ اہل بیت کی دفاع کیا جائے، خاموشی اختیار نہ کی جائے۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو میں کہتا میں جنگ جمال، صفرین، مروان میں حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوتا تھا۔ آج ان سے بھی پوچھو یہ بھی ہاں کہے گے ہم بھی حضرت علی کے ساتھ ہوتے۔ تو اس زمانے میں آپ ان لوگوں کے اوپر تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو آج ہمیں زبان بھی نہیں کھولنے دے رہے، کتنی اللاجیکل بات ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ ہمیں زبان نہیں کھولنے دے رہے، ان لوگوں کے خلاف آپ نے حضرت علی کے ساتھ مل کے تلوار اٹھانی تھی۔ آل امیہ کے خلاف تو یہ تو آپ کی 2 نمبر ہی ہے۔ اس کا مطلب اہل بیت کے ساتھی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی آپ ادھر ادھر ہی ہو جانے تھے۔ تو جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں اس زمانے میں بھی اہل بیت کے ساتھ میں تھے، آج بھی اہل بیت کے ساتھ ہے۔ تو یہ لاجیکل گفتگو ہے، تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے۔ ویسے کامن سینس تو علماء میں نہیں ہوتا، کامن سینس از ناٹ سو کامن۔ تو میرے بھائی یہ تھی شہادت علی الناس، آپ دیکھ لیں 40+ منٹس میں نے اس کی آیت کے اوپر لگائے، اسی لیے کیونکہ اب اس سے متعلق جتنی آیت آگے آئے گی میں ان پر ڈیٹیل گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ اسی آیت کو ریفرنس کے طور پر لیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام اسی آیت کے اوپر رو پڑے تھے۔ یہ حدیث میں نے شروع میں بیان کر دی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں
ایسے لوگوں میں شمار نہ فرمائے کہ جن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، بلکہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ باقی عقیدہ شفاعت کے اوپر میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا کوئی کلپ بنائیں گے تو اس کی کیا ٹاپک رکھیں گے؟ رسول اللہ کی امت کے خلاف گواہی۔ ویسے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں تھمبنیل پر لکھوا دوں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، تو پتہ چلے کہ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے۔ یعنی حضور کے تو کہہ رہے ہیں میں نے گواہی دینی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ہے تیری امت کے تیرے محبوب کے امت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے سیدھا کوئی نہیں ہونا، تیری محبوب کی امت سے ہے۔ اب قیامت والے دن جب تک حضور علیہ السلام ہمارے خلاف گواہی دے کے نعوذ باللہ ہمیں دھکے مار کے دوزخ میں نہیں پھینک دیتے نا، اس وقت تک ہم نے یہ شعر ہی بلند کرتے رہنا ہے۔ تو اب ان جملوں کے بعد اگر میں دھیمے سے انداز میں کہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا رسول اور ہے بابوں کا رسول اور، کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور، وکرے جہاں ہوتا ہے اس کا اپنا جہاں ہوتا ہے۔ بس ہم تو لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دین اس زمین میں کوئی بنا نہیں سکتا، پیغمبر کے اوپر بھی نازل ہوا ہے، اور جو چیز ہے آسمان کی زمینی بابوں کے کہنے پہ ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ہر وہ زمینی بابا ہمارا بزرگ، ہمارا ایمان، اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج جو ہمیں آسمانی دین کے ساتھ جوڑے، اور جو آسمانی دین کے خلاف چلائے تو ہماری جوتیاں بس آگے فل ان دا بلینکس وہ خود کر دے۔ ہمارا کام تھا صرف پازیٹیو طریقے سے بات کو پہنچانا۔ اب میرے بھائیو اس سے اگلی آیت ہے نمبر 43، وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جایا کرو۔ ہاں بس اتنا ہی پڑھ لو، شارٹ کلپ بنا دو الگ سے، نعوذ باللہ شارٹ کلپ بنائے ہوئے ہے نا اس طرح کے میرے نام سے، اور وہ شارٹ کلپ میں نے جب اپنا دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ تو پھر عام آدمی بھی یہی سوچتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے۔ بھائی پوری بات کرے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن پوری بات سن لینا، شارٹ کلپ نہ بنانا۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ جب تم نشے کے حالت میں ہو۔ اور ظاہر ہے یہ آیت اس وقت کے لیے تھی جب اسلام نے ابھی شراب کے نشے کو مکمل طور پر حرام نہیں کیا تھا۔ یہ 3-4 سٹیجز میں حرام ہوئی ہے۔ اس کی فائنل حرمت آئی ہے سورۃ المائدہ میں جا کے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر دھمکی دی ہے کہ باز آتے ہو کہ نہیں۔ یہاں تک یہ تھا کہ نشہ اگر کوئی کر رہا ہے، کیونکہ عرب کے لوگ پکے اس کے عادی تھے، ٹائم لگا چھوڑنے میں، تو ایٹ لیسٹ نماز کی حالت میں نہ جایا کرو جب تک نشہ اترے نہ، نماز نہ پڑھو۔ اس کی لاجک بتا دی، کیونکہ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم کہہ رہے کیا ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور تم کچھ کا کچھ پڑھ دو، قرآن کی آیت کو غلط ملت کر دو، اور تمہیں پتہ ہی نہیں تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، الٹا اپنے حق میں دعا کرنے کے بجائے بدعا کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک۔ اچھا، اس میں اجتہاداً ایک مسئلہ یہ بھی ہے نکلا ہے کہ نمازی کو یہ پتہ ہونا چاہیے نماز کے دوران کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ نشے سے باہر نکلے ہوئے بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ عام حالت میں ہم لوگ نشے کے بغیر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نماز، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی لاجک دے رہا ہے حتیٰ تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ نماز کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں نماز میں خیال آنے چاہیے نا، کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں
وہ اس کے طرف آپ کا توجہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ذہن میں پھر اور کوئی چیز داخل ہوگی نا. جس طرح لوگ اپنا کام کرتے ہوئے گانا گنگنا رہے ہوتے، اس وقت ان کی گانے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ اس کی اشار کی طرف، اور پیرالل میں اپنا کام بھی کر رہے ہوتے، دماغ میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے. بس اسی طریقے سے لوگ نماز بھی ویسے پڑھ رہے ہوتے. اب جب ترجمہ ہی نہیں پتہ ہوگا تو اس آیت میں واضح حکم آ گیا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. آج کی ڈیٹ میں تو نشہ حرام ہی ہے. شراب کے اوپر بھی میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے آلریڈی. اچھا، اس آیت کے کانٹیکس میں کچھ سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس آیت کے کانٹیکس میں جامعہ ترمذی سے اور سنن ابو داؤد کے اندر سے ایک حدیث بیان کر دی تھی سیدنا علی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر کافی ہنگامہ بھی کھڑا ہوا تھا، اور لوگوں میں معاذ اللہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے سیدنا علی کی توہین کے لیے بیان کیا کہ وہ نماز پڑھاتے تھے تو کل یا ایھا الکافرون انہوں نے غلط ملت کر دی، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ جو چیز ہے اس کے صحت کے بارے میں موصدین کے یہ اختلاف پتہ چلا. بعض اسے صحیح سمجھتے ہیں، بعض اسے ضعیف سمجھتے ہیں. جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی سند حسن درجے کی تو ہے. جو ضعیف سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں ایسے راوی ہے جو حضرت علی سے بغض رکھنے والے ہیں، لہٰذا ان کی بات حضرت علی کے خلاف ایکسیپٹ کی جائے گی، انہوں نے گھڑی ہوگی. بہرحال دونوں صورتوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب پہ آپ تہمت نہیں لگا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا نعوذ باللہ کہ حضرت علی کی توہین کی ہو. باقاعدہ اس میں انہوں نے کلیریفائی کیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے پی ہے تو سورہ المائدہ میں اللہ نے اس کے پینے کو اپنے حق میں اون کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وہم نکال دیا کہ اگر اس زمانے میں کسی نے اس طرح کیا تو وہ اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی. جب اللہ نے سختی نہیں فرمائی تھی تو آپ ان کے حوالے سے کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 93. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا جب ایشو ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا کہ اگر وہ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہوئے بیان کر رہے ہیں تو اس سے کوئی حضرت علی کی ترکیز انہوں نے مراد نہیں لی ہے. اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کی تسبیح فاطمہ والی جو حدیث جو بخاری مسلم میں ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، وہ جب بھی حدیث بیان کرتے تھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. تو ان کی اہل بیت کے ساتھ عقیدت تھی. تو اس طرح کسی شخص کے ایک واقعہ کو اٹھا کے آپ علمی اختلاف تو نہیں کر سکتے، لیکن فتویٰ نہ لگائے کہ یہ فارغ ہو گیا. بہرحال آج کی ڈیٹ میں قرآن کا یہ حکم بالکل واضح ہے کہ نشے کے حالت میں نماز نہ پڑھے، اور اس سے اجتہاداً یہ مسئلہ نکل سکتا ہے کہ یہ الفاظ ہے جب تک تمہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسے ترجمہ ہی نہیں آتا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز اللہ نے ظاہر پہ رکھی ہے، اور یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. آپ دیکھیں نماز کے فرائض میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ آتا ہو اور آپ کا دھیان نماز کی طرف ہو، کیونکہ اللہ کو بھی پتہ تھا دھیان ادھر ادھر ہو سکتا ہے. نماز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وضو ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہو، اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنی ہے، قیام کرنا ہے، اس میں فاتحہ اور سورت ملانی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنی ہے، اور 4 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے. ہمیشہ نماز کے ظاہر کے اوپر بات ہوتی ہے. نماز کے فرائض فقہا نے لکھے ہے نا، پہلے تعبیر تحریم ہے، دوسرا قیام ہے، تیسرا قرات ہے. کہیں آپ کو خشوع ہوا، نماز میں توجہ ہونا،
یہ آپ کو کسی فقہ کے کتاب نماز کے ارکان میں نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا ہر انسان ایک لیول پر نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگ اس وجہ سے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے، آپ نے ڈیوٹی دینی ہی دینی ہے۔ جیسے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ کئی گیٹ کے باہر نوکری کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں اور خیالات چل رہا ہے اور پیرالل میں وہ اپنا کام بھی دیکھ رہا ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کو اب تنخواہ نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ذہن کے اوپر مکمل طور پر کسی کی گرفت نہیں کی جا سکتی، کسی خاص حد تک کے ہی کوئی کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بینیفٹ اس حوالے سے امت کو دیا ہے۔ اچھا، اسی آیت کا اب ہم دوسرا حصہ، ولا جنوبا الا ابیری سبیل حتی تغتسلون، اور نہ نماز اس حالت میں پڑھو کہ تم جنوبی ہو، یعنی تم پہ غسل فرض ہو۔ خصوصاً سفر کا ذکر آیا ہے کہ سفر کے دوران کسی پہ غسل فرض ہو گیا ہے، اب وہ نماز پڑھے نہیں جب تک کہ غسل اتار نہ لے۔ لیکن سفر کے اندر اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو اس کا پھر سولیوشن دے دیا ہے، وہ ساتھ ہی آ گئی ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، یعنی پانی کو ہاتھ لگانے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا سخت سردیاں ہے اور تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گا، گرم پانی اویلیبل نہیں ہے، یا گرم پانی اویلیبل ہے بھی اور صبح کے وقت نہانے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، او ولا سفرین، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم نے سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہوا ہے، پیشاب کیا ہے، تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے کہ نماز کے لیے پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ تو چاہے وضو کرنا ہو چاہے غسل کرنا ہو، دونوں کے اگینسٹ تیمم کا ایک ہی طریقہ بیان ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غسل کے اگینسٹ تیمم کرنی ہے تو اس میں پورے جسم پہ ہاتھ پھیرنا ہے، نہیں، ایک ہی تیمم سے وضو غسل دونوں ہو جائے گا۔ او لا مستمم نیسا، یا تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، خالی چھونے سے تو نہیں ہوتا، تو اس صورت میں بھی اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو کوئی عورت اپنی خامند کو انکار نہیں کر سکتی کہ مجھ سے نہایا نہیں جاتا۔ اللہ نے قرآن میں کہ اگر کوئی اس طرح کا خدشہ ہو تو وہ عورت پھر تیمم کر لے، خامند بے شک غسل اتار لے، یا اگر خامند بیمار ہے تو وہ تیمم کر لے، وائف غسل اتار لے، یا دونوں تیمم کر لے۔ اگر مرض بڑھنے کے اندیشہ ہے اور خصوصاً سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہ ملے، فتیمم، تو پھر تیمم کر لو، صاعدین طیباً، پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم فی ایدیکم، اپنے چہروں کا مسح کر لو، مٹی کو ہاتھ لگا کے ایک دفعہ سفر ہے تو ایک مٹی کا ڈھیلا اپنے پاس رکھ لیں، اس کے ساتھ ہاتھ رکھے اور ہاتھ کو پھر جھاڑ لے، یہ نہیں کہ وہ لگنی چاہیے، بس اس کو صرف چھونے سے ہی ہو جائے گا، پہلے چہرے پر کریں پھر دوسری بار لگا کے ہاتھوں کے پنجوں پوری طرح ہاتھ پھیرے۔ اور قرآن میں چونکہ صرف ہاتھوں کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں وضو کا طریقہ سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، یہاں کونیوں کا ذکر نہیں ہے، بعض حدیث میں کونیوں کا بھی ذکر ہے، یہ دونوں طریقے درست ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، ڈھیل دینے والا ہے، اس نے اس معاملے میں بھی تمہیں آسانی دی ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے ہاتھ مٹی پہ لگا کر
چہرے پر پھیرے اور پھر دوسری بار مٹی پہ ہاتھ لگا کے اور ہاتھ پہ یا کونیوں تک، تو آپ کا غسل بھی اتر گیا اور وضو بھی ہو گیا۔ اور اب رہ گیا کپڑے، تو ظاہر ہے کپڑے تو آپ چینج کریں، باقی جسم پہ جو لگا ہے ظاہر ہے وہ آپ دور تو نہیں کر سکتے، اسی حالت میں آپ نماز پڑھ لیں، اسی حالت میں آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ بعض اوقات اپنے غسل کرنا تھا، 5 منٹ رہ گئے سورج نکلنے میں، ظاہر ہے غسل کریں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، آپ تیمم کر کے فوراً نماز پڑھ لیں اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو مٹی آپ اپنے ہاتھ اپنے ساتھ سفر میں رکھے۔ ویسے فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ سنگ مرمر سے، پتھر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن قرآن میں واضح مٹی ہے، تو مٹی کا ایک ڈھیلا گھر میں رکھا جا سکتا ہے اور سفر میں بھی لے جائے، اور مٹی پاک ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کنفرم ہو جائے یہ پاک ہے، بس یہ پتہ ہو کہ یہ ناپاک نہیں ہے، تو آپ مٹی کہیں سے لے کے یا اپنے گھمنے میں سے اٹھا لے، کسی زمین میں جا کے اٹھا لے، وہ ساری مٹی پاک ہے، اور خشک مٹی تو پاک ہی ہوتی ہے۔ اگر ناپاک مٹی بھی ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے وہ دوبارہ خشک ہو جاتی ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے۔ باقی تیمم کے اوپر کافی سارے ڈیٹیل مسائل ہے، آپ میرا ویڈیو تیمم کے اوپر ڈیٹیل ریکارڈڈ ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد کی اور ابن ماجہ میں موجود ہے، ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو سر پہ زخم لگا اور اس نے پٹی کی، اس نے اس کے بعد میں اس کے احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا، تو صحابہ نے اسے مشورہ دیا غسل اتار اپنا۔ اب وہ غسل اتارتے وہ بیچارہ مر گیا ٹھنڈ کی وجہ سے، کیونکہ اس کا زخم بگڑ گیا۔ بعد میں حضور تک جب شکایت پہنچی، آپ بڑے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا تمہیں اگر مسئلہ نہیں پتہ تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، تم نے بندہ مار دیا، اللہ نے اجازت دی ہے تیمم کر لیتے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کتاب و سنت کے خلاف اگر کوئی صحابی بھی اجتہاد کرے وہ بھی مردود ہے اور بندہ بھی مر سکتا ہے۔ تو بزرگ بابے اور ایمان کو آپ کس لیول پر رکھیں گے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔